بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 53 اور اس کی قسط نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر ہے 62 اور ہیڈنگ ہے مین. یہ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب. اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں. رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا عبد المنان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. وہ آہ گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. یا رب تیری رحمت سے مایوس نہیں فانی، لیکن تیری رحمت کی تاخیر کو کیا کہیے. اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے قولہ تعالی قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. ترجمہ: وہ سب کے سب بولے یہ کام کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم ہے اور وہ سخت مجرم اور ظالم ہے. ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیں گے. پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورے کرنے لگے. قولہ تعالی قالوا سمعنا فتی یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ترجمہ: وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا سخت دشمن ہے. اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے. ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو. اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا قولہ تعالی قالوا افاتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون. وہ سب کے سب ترش رو ہو کر کہنے لگے کہ اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں. اس نے یہ جرأت کیسے کی؟ اگر فی الحقیقت یہ کام اس نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے اور ہم سب کے سب اس کے ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جا سکے تاکہ وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے. یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی اور وہ بھی یہ کیفیات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا. اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کی ہے سزا دی جائے. چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے. بالآخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں تو پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی کرا دی گئی اور اس دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا. اور جب دربار بادشاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے، پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلوایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہ نمرود نے بہت دھمکایا اور ڈرایا اور کہنے لگے یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے. اے ابراہیم، افسوس ہے تم نے سب کو ہی توڑ ڈالا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا. آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور پھر بولے میں نے تو ان کو نہیں توڑا
یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب سنا تو قریب سے ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اے ابراہیم علیہ السلام، ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ ناظرین، اس ولاگ کو ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں اور باقی حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ ہم کریں گے آگے جا کے۔ اور یہ ولاگ ہمارا جو 53 ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، ابھی قصہ تھوڑا اور تحریر اس کی اور ہے، انشاءاللہ 7ویں قسط میں بقیہ حصہ رکھیں گے، یعنی 54 ولاگ کے اندر باقی حصہ انشاءاللہ اس کا کمپلیٹ کریں گے۔ یہ ولاگ ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی تو سائے میں سبھی ہیں اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔